بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے۔ رحمان یعنی رحمت عام والا اور رحیم یعنی رحمت خاص والا۔ ہم کہ جو خداوند عالم کی تمام نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، خداوند عالم ان نعمتوں کے حقیقی شکر کے نتیجے میں اس کی رحمت خاص کا ہمیں مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری انشاءاللہ روش یہ رہے گی کہ جو بھی آیت ہم جس پر بحث کریں گے اس میں سب سے پہلے اس کے الفاظ کا معنی انشاءاللہ آپ کے خدمت میں بیان کیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہماری سپیڈ شروع میں ذرا آہستہ رہے، لیکن چونکہ بعد میں یہی الفاظ قرآن کی مختلف آیات میں تکرار ہوں گے تو ایک دفعہ اگر ان کا معنی اچھی طرح سمجھ لیا جائے گا تو بعد میں قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے میں انشاءاللہ یہ زیادہ مددگار ثابت ہوں گے۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ ان حروف کے بنیادی معنی جو عربی زبان میں بنتے ہیں ان کے ذریعے انشاءاللہ ان کو بیان کیا جائے۔ سب سے پہلا لفظ ہے اقرا۔ اقرا یعنی پڑھ، قراءت سے نکلا ہے یہ لفظ۔ قراءت کا معنی ہے حروف کو جمع کر کے اکٹھا کر کے لفظ کی صورت میں اس کا تلفظ کرنا، جس کو ہم اردو زبان میں پڑھنا کہتے ہیں۔ ہر لفظ چند حروف سے مل کے بنتا ہے، مثال کے طور پر خلقہ خا، لام اور قاف سے مل کر بنا ہے۔ اگر ان حروف کو الگ الگ ان کا نام لیا جائے، خا، لام اور قاف، اسے قرات عربی زبان میں نہیں کہا جائے گا۔ جب ان کو اکٹھا کر کے خلقہ کی شکل میں پڑھا جائے گا تو اس کو عربی زبان میں قرات کہا جائے گا۔ اسم کا معنی معلوم ہے، یعنی نام۔ رب، رب کے معنی پر انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے، اور چونکہ یہ بنیادی ترین الفاظ میں سے ہے اور اس کا معنی سمجھنے کے نتیجے میں انشاءاللہ چونکہ قرآن میں اس کی تکرار بھی بہت ہے تو قرآن کی آیات کو سمجھنے میں اور خاص طور پر توحید ربوبیت کو سمجھنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی اس سے۔ لفظ رب در اصل تربیت سے نکلا ہے۔ تربیت کا معنی عربی زبان میں کسی بھی چیز کو اس کے نقطہ آغاز سے، یعنی جب اس کے وجود کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے اور جب آغاز ہوتا ہے اس کے وجود یا اس کی زندگی کا، اس نقطے سے لے کر اس کو مختلف ترقی کے مراحل سے گزارتے ہوئے، پرورش کے مراحل سے گزارتے ہوئے جو بھی اس کا نقطہ کمال فرض کیا جا سکتا ہے، یعنی جتنا وہ زیادہ سے زیادہ جس نقطہ کمال اور جس بلندی تک اس چیز کو پہنچایا جا سکتا ہے اس نقطے تک پہنچانا تمام مراحل سے گزار کر، اور ان تمام مراحل میں جس جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو، چاہے وہ ضرورت مادے سے تعلق رکھتی ہو، مادی ضرورت ہو، اور چاہے وہ ضرورت معنوی ضرورت ہو، ان تمام ضروریات کا پورا کرنا، اسے تربیت کہا جاتا ہے، اور ایسا کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اس بنا پر لفظ رب جب بھی اکیلا آئے عربی زبان میں اور اس کے ساتھ کوئی اور لفظ اضافہ نہ ہو رہا ہو، صرف اکیلا لفظ رب آئے تو اس سے مراد سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے اور کوئی ذات مراد نہیں ہو سکتی، اور کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی جن، کوئی انسان اس سے مراد نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آل عمران کی آیت نمبر 80، خداوند عالم اس میں فرماتا ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور ہمارا نبی تمہیں امر نہیں کر سکتا، تمہیں حکم نہیں دے سکتا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنے رب بنا لو۔ اور قرآن کی یہ آیت چونکہ ایک مشرک معاشرے میں نازل ہوئی، لہٰذا سب سے جو بنیادی خرابی تھی شرک، اس کی جڑ پہ وار کیا۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ وہ فقط خلق کرتا ہے اور چیزوں کو وجود بخشتا ہے، لیکن ربوبیت، ان چیزوں کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے امور کی تدبیر کرنا، تو یہ کام
اللہ کے مقرب فرشتے اور جنات اور انسان کے جو اللہ کے قریبی ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ لہذا خداوند عالم نے پہلی ہی آیت میں توحید ربوبیت کا اعلان کیا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا، یعنی وہ خالق بھی ہے اور تربیت کرنے والا بھی ہے، مربی بھی ہے، تمام ضروریات کا پورا کرنے والا بھی ہے۔ پس رب کا لفظ در حقیقت خداوند عالم کی ذات کے لیے، اور جب بھی تنہا آئے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن بعض اوقات عربی زبان میں لفظ رب کو غیر خدا کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کی شرط یہ ہے جب بھی ہم استعمال کریں اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی لفظ کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر عربی زبان میں گھر کے مالک کو کہا جاتا ہے رب الدار، اور مثال کے طور پر گھوڑے کے مالک کو کہا جاتا ہے رب الفرس، لیکن اس رب کا معنی وہ معنی نہیں ہے جو رب العالمین کا ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ رب الفرس یعنی گھوڑے کا مالک یا رب الدار گھر کا مالک، وہ ظاہری ضروریات وہ بھی خداوند عالم کی دی ہوئی چیزوں کے ذریعے، خداوند عالم کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے ان کی ضرورت پوری کرتا ہے اور ان کا انتظام و انصرام چلاتا ہے، نہ کہ وہ خود ان چیزوں کا خالق اور ان چیزوں کا دراصل ایجاد کرنے والا ہوتا ہے۔ بس اس بنا پر لفظ رب کا یہ معنی انشاءاللہ ذہن میں رکھا جائے گا۔ ایک نقطہ بس اور عرض کر دوں، قرآن کریم میں جو حضرت یوسف نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 میں حضرت یوسف نے جو ان کی قید میں جو ساتھی تھے ان میں سے ایک کو فرمایا تھا اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس، یعنی جو بادشاہ ہے تیرا مالک اس کے پاس میرا ذکر کرنا، تو اس رب سے مراد وہی ہے، یعنی مالک، جیسے غلام کا مالک ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے رب العبد۔ اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا، یہاں رب سے مراد جیسا کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا وہی عربی زبان کا استعمال ہے کہ جو غیر خدا کے لیے استعمال ہوا، لیکن قطعاً یہاں رب سے مراد وہ حقیقی ربوبیت کا معنی نہیں ہے کہ جو خداوند عالم کی ذات میں استعمال ہوتا ہے، اور ادنا سا بھی اگر تھوڑی سی بھی غور اور فکر کیا جائے تو تربیت کا اور ضروریات کو پوری کرنا اور انسان کی یا باقی تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کو پورا کرنا سوائے خداوند عالم کی ذات کے اور کسی ذات کے بارے میں یہ فرض نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ باقی اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔